اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ یسألونک، پھر ایک اور سوال آ گیا۔ سآلہ اس نے سوال کیا، یسألو وہ سوال کرتا ہے یا کرے گا، یسألون وہ سب سوال کرتے ہیں یا کریں گے، کاف آپ کو، وہ آپ سے پوچھتے ہیں ان الخمری، ان کے متعلق، الخمر، خمر کہتے ہیں شراب کو، جو چیز دماغ کو ڈھانپ لے اسے خمر کہتے ہیں، والمیسر، جو دولت آسانی سے مل جائے اسے میسر کہتے ہیں، اور یہ جوئے کے لیے کلمہ استعمال ہوا ہے کیونکہ جوئے کے اندر پیسے آسانی سے مل جاتے ہیں، تو وہ جو آسانی سے چیز مل گئی ہے وہ جو جوا ہے اور خمر، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ عربوں کے ہاں یہ دونوں چیزیں اس وقت عروج پر تھیں۔ قل، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجئے، یہ جو سوال کریں ان کو بتائیے شراب اور جوے کے بارے میں، فیہما، فی کا مطلب میں، ہما وہ دونوں، ان دونوں میں شراب اور جوے کے اندر اسم کبیر، اسم کہتے ہیں گناہ کو، اور گناہ کی صفت یہ ہے کبیر، وہ بہت بڑا ہے، یعنی ان دونوں کو شراب پینے جوا کھیلنے میں گناہ تو بہت بڑا ہے۔ ہاں وہ کہ معنی اور منافع بھی ہیں، للناسی، دو لام آگے کے لیے، ناس اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، منافع بھی اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، نفع کی جمع ہے منافع، اور اس میں منافع ہیں، فوائد ہیں، للناسی لوگوں کے لیے، واسمہما گناہ بھی ہے جو بہت بڑا ہے، منافع بھی ہیں لوگوں کے لیے، واسمہما، اور اسم سے آ جائے تو یہ گناہ ہوتا ہے، تو اسمہما ان دونوں، ہما کہتے ہیں دونوں کو، اسم کے ساتھ ہما آ گیا تو ضمیر ہے ہما، تو اس کی وجہ سے کاکے کی کا اضافہ کریں گے کیونکہ تمام ضمائر معرفہ ہوتے ہیں۔ اسم ہما ان دونوں کے گناہ، خمر کے بھی اور میسر کے بھی، شراب اور جوے کا جو گناہ ہے، اکبر زیادہ بڑے ہیں، من نفعہما، من سے نفع فائدہ، نفعہما ان دونوں کے فائدوں سے، فائدوں کی نسبت ان کے گناہ بہت بڑے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ یہ بھی پوچھتے ہیں، وہ کہ معنی اور، سَأَلَ يَسْأَلُ سوال کرتے ہیں، کا آپ سے، وہ سب آپ سے سوال کرتے ہیں، معنون تو جمع کی علامت تھی، ماذا ينفقون، ماذا کیا، یہ سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، ينفقون وہ کیا خرچ کریں، نانف کا واؤ جمع کی علامت ہے، ماذا ينفقون وہ کیا خرچ کریں، کل اے نبی محترم انہیں بتا دو جو پوچھتے ہیں کیا کریں، العفو، عف کہتے ہیں جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو، عف کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو عفو درگزر اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، درگزر کرنا، معاف کر دینا، اور ایک وہ جو ضرورت سے زائد ہے، وہ تمہارے جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ تو تم نے لے لی ہیں، اس سے زائد جو دولت ہے، جو مال ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کذالک اسی طرح، یبین وہ بیان کرتا ہے یا کرے گا کون، اللہ بیان فرماتے ہیں، لکم تمہارے لیے، لام کے لیے، کم تم سب کے لیے، آیات نشانیاں، اپنی آیات کی وضاحت کرتے ہیں، لعلکم بیان کرتے ہیں، لعلکم تاکہ تم سب لوگ، تتفکرون تاکہ تم سارے غور و فکر کرو، فکر کرنا تو ویسے بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، واؤ جمع کی علامت،
تتفکر، تم غور و فکر کرو، سوچ سمجھ کر بات کرو، خود محنت کر کے غور و فکر کرو۔ پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ جو کچھ تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کر دو۔ اللہ نے جو مال تمہیں دیا ہوتا ہے وہ ایک حصہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ تم اچھے طریقے سے زندگی گزار لو۔ جو اچھے طریقے سے زندگی گزارنے سے باقی بچ جاتا ہے وہ تو اللہ نے دوسروں کے حوالے سے دیا ہوتا ہے کہ اس مال کو دوسروں پہ لگا دو۔ تو طریقہ وہی ہوگا، جو پہلے قریب کے لوگ ہیں، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد۔ اور جو قریب کے لوگ بھی ہیں ان کے اندر بھی یہ جو پیچھے بتا دیا گیا تھا کہ وہ لوگ جو یتیم ہیں، مسکین ہیں، وابن السبیل ہیں، ان لوگوں کے اوپر پہلے لگانا ہے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام